إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال الله تعالى في موضع آخر: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، بزرگوں نے معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ خالق کائنات مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا، بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود مجھ پر آپ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، اکرام، انعام، اگر ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ شروع ہی میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ ابھی 8:41 ہو رہے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں 9:15 تک 9:15 تک آپ کے سامنے
سنت کی روشنی میں جو میں اپنی اور آپ کی اصلاح کر سکوں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ ٹائم میں اس لیے بتلا دیتا ہوں تاکہ ساتھیوں کو پتہ چل جائے کہ ایک مولوی صاحب تو 9:15 بجے تک فارغ ہو جائیں گے. صحیح ہے نا؟ مطلب پھر آگے سلسلہ چلے گا. بعض دفعہ ہمارے یقین جانیے یہ ٹائم کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں اس ٹائم کی بڑی قدر ہے. یہ بعض دفعہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے نہ جمعہ پڑھانے میں اور نہ اسی طریقے سے دروس کے سلسلے میں. اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ بہت ساری مساجد میں ہم نے خود دیکھا کہ لوگ ان مساجد سے جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے؟ یہاں یہ پتہ نہیں ہے بس جمعہ شروع ہونے کا پتہ ہے ختم ہونے کا پتہ نہیں. اب اس کی بہت ساری مثالیں انٹرنیشنل مثال بھی ہے وہ بھی اپنی جماعت ہی کی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک مریض کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر آئے وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. اب وہ اٹھ کے کیسے جائے کہ اس نے تو جمعہ بھی سننا ہے جمعے کے بعد نماز بھی سننی ہے نماز بھی پڑھنی ہے. اور اس کی وجہ سے یقین جانیے وہ شخص انتہائی پریشانی کے اندر مبتلا ہوا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ تمہیدی کلمات کہہ دیے ہیں جو کہنے تھے چھوڑ دیں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں. میں نے آپ کے سامنے 7ویں پارے کی بالکل آخری رکوع ہے ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے. وہ کیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ہم ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے. دوسرے لفظوں میں دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہو یدرک الابصار وہ سب کو دیکھ رہا. انہ علیم بذات الصدور وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. انہ بکل شیء علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہوا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. دنیا میں کتنے درخت ہیں کسی درخت کا کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو میرا رب اس کو بھی جانتا ہے کہ کس وقت گرا ہے کس شہر میں گرا ہے کس بستی میں ہے کس علاقے میں ہے کون سے درخت کا پتا گرا ہے. میرا رب یہ بھی جانتا ہے اور یہ علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. عالم الغیب صرف اور صرف ایک اللہ ہے. انبیاء کا اپنا درجہ اولیاء کا اپنا درجہ صحابہ کا اپنا درجہ لیکن علم غیب جب تک رب کسی کو نہ بتلائے ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ بارش کتنی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور انسان نے کمانا کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل اس نے کمانا کیا ہے بأی ارض تموت کس زمین پر اسے موت آنی ہے. کچھ بھی یہ غیب کی چابیاں 5 یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. بات بالکل سمپل کرنی ہے آپ کے سامنے کہ ان آنکھوں سے ہم رب کا دیدار نہیں کر سکتے لیکن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا ہے مجھے اور آپ کو. ایک نسخہ حکیمیہ ہوتا ہے.
پاکستان میں آپ کے ٹنڈو عالم میں، میرے ٹنڈو عالم میں بہت سارے حکیم ہیں، آپ کو بہت سارے نسخے دیں گے، لیکن ایک نسخہ محمدیہ ہے۔ اگر اس نسخے پر میں اور آپ عمل کر لیتے ہیں، توحید کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کی قسم بڑی اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے توحید کے بعد، صحیح منہج کے بعد، صحیح مسلک کے بعد، پھر اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر نسخہ محمدیہ پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس بات کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، یقین جانیے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر الی القمر لیلۃ البدر، آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا، اور میرے نبی کبھی بھی کوئی تربیتی لحظہ وقت وہ چھوڑتے نہیں تھے کہ اپنے صحابہ کی تربیت کرنی ہے۔ چاند کی طرف دیکھا، چاند چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند بزرگ جانتے ہیں، نوجوانوں کو تو سارے چاند جو ہے موبائل میں نظر آتے ہیں۔ چاند کو دیکھا، پھر صحابہ کرام سے کہا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جس طریقے سے تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اس طریقے سے کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یہ نسخہ ہے، میرے سب اتنا مشکل نسخہ ہمیں بتلا دیا، یہ نسخہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا اگر ہو سکے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز، اس کو کبھی مت چھوڑنا، ان دو نمازوں کی حفاظت ہو گئی تو رب کا دیدار ہو جائے گا۔ اب عصر کا ٹائم اتنا عروج کا ٹائم ہے، کسٹمر آ رہے ہیں، خریداری کا وقت ہے، کوئی منڈی میں ہے، کوئی شہر میں ہے، کوئی کہاں پر ہے، نسخہ بالکل فری ہے، یقین چاہیے، طاقت بھی آئے گی، جسم بھی مضبوط ہوگا، چہرے پر نور بھی آئے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، دل منور ہوگا، دل کو سکون ملے گا، ہے فری کا نسخہ، چہرہ بھی دھلے گا، ہاتھ بھی دھلیں گے، اور یہاں تک ہاتھ دھلیں گے کہ جیسے جیسے دھلتے جا رہے ہیں نا، گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، امت محمدیہ کی پہچان کل قیامت کا دن الگ ہی نظر آئیں گے۔ یہ کوئی محلہ ہے، کون سا محلہ ہے؟ اس محلے کے لوگ، ٹنڈو عالم کے لوگ، پاکستان کے لوگ، جہاں بھی ہے، میرے نبی کو ماننے والے ہیں، میری نبی کی امت میں شامل ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ پاؤں چہرے چمک رہے ہوں گے، دور سے پتہ چلے گا، کس وجہ سے چمکیں گے؟ وضو کی وجہ سے۔ یہ کریمیں ورمن شور ہے، کوئی بھی ہے، کیسی بھی کریم ہے، بڑے بڑے نام ہیں، لوشن لگاتے ہیں، فیس واش لگاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ وقتی چمک ہے ساری کی ساری، حقیقی چمک ہے، بغیر صابن کے بھی آپ وضو کر لیں، کل قیامت کے دن جو یہ چمک حاصل ہوگی نا، امت محمدیہ کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کیا کریں کہ جتنی زندگی ہے یہ بونس کی زندگی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی جوانی کی قدر کریں۔ یہ پیکج لگانے ہیں جتنے بھی، یہ اللہ کی عبادت کے لیے لگائیں، اللہ کی قسم۔
یہ میری اور آپ کی زندگی برف کے ٹکڑے کی طرح بگڑتی چلے جا رہی ہے، اور برف بیچنے والے کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے، جب گھر جاؤں گا تو اسے لے کر جاؤں گا، لیکن کیا ہے جب ٹکڑا کپڑا اٹھاتا ہے تو وہاں پر کوئی برف نظر نہیں آتی ہے، پگھل چکی ہے۔ ایسے میری اور آپ کی زندگی بگڑتی چلے جا رہی ہے۔ ممکن ہو تو فجر اور عصر کی نماز کو بالکل مت چھوڑنا، ان دو نمازوں کی حفاظت کر لینا، یہ رب کے دیدار کا نسخہ ہے۔ اور پھر جانتے ہو دیدار کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، سننا اس حدیث کو، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے نا، اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں ترستے ہوں گے کہ فلاں وڈیرا آئے گا، فلاں رئیس آئے گا، بلاول آ جائے تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر اسی جلسے میں کوئی پورا ہو جائے تو وہ شہید بھی ہو جاتا ہے۔ تو کتنا ایک عوام کے لیے، عوامی لیڈر کے لیے، چاہے وہ کسی جماعت سے ہو، یقین جانیے ترستے رہتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، پھر بھی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی دیدار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی وہیں پر زخمی ہو کے گھر آ جاتا ہے۔ لیکن میرے رب کا دیدار ایسے نہیں ہوگا، جھٹکے نہیں لگیں گے، دھکے نہیں لگیں گے، کوئی پیچھے ہٹائے گا نہیں کہ اس کو یہ دیکھ سکتا ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ سنے میری حدیث کو سنے، میرے نبی نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے نا، پھر میرا رب آفر کرے گا، میرا رب سوال کرے گا، میرا رب پوچھے گا اتریدون شیئا ازیدکم، اے میرے بندو، اے جنتیوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ کچھ مانگتے ہو؟ ذرا سوچے، یہاں کونسلر پوچھ لے، یہاں رئیس پوچھ لے، یہاں کی دنیا کے اندر بڑی شخصیت آپ سے سوال کر لے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، صبح میرے ساتھ فلاں دعوت پہ جانا ہے، رات کو سو نہیں پاتے، پوری رات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، جوتے کیسے پہننے ہیں، خوشبو کیسی لگانی ہے۔ وہاں میرا رب اپنے بندوں سے خود سوال کرے گا کچھ چاہیے؟ اب جنت میں آ گئے ہو، میری خواہشات کے مطابق، جو میں نے کہا تھا اس کے مطابق، میرے نبی کی تعلیم کے مطابق تم نے زندگی گزار دی، جنت میں آ گئے ہو، میرے مہمان بن گئے ہو، اب تمہیں کچھ چاہیے؟ اب جنتی لوگ گاؤں سے کوئی شہر میں چلا جائے تو اس کو کیا چاہیے؟ اب سب کچھ تو مل گیا، کہاں بڑائی میں رہتے تھے، کہاں شہر میں آتے، وہ بھی یہی سوچیں گے کہ ہم جو ہے وہ جنت میں پہنچے، تو اب وہ کیا ہے یہاں پر، دیکھا ہی کچھ نہیں۔ فرمائیں گے جنتی لوگ کہیں گے اللہ الم تبیض وجوہنا، کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دی، الم تدخلنا الجنہ، کہ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، وتنجنا من النار، جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا، جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، چہروں کو روشن کر دیا، اللہ اور کیا چاہیے؟ کہ سب کچھ تو مل گیا، بنا سب کچھ ہے، لیکن اب ایسی چیز باقی ہے کہ جس کے بعد جنت کی ہر نعمت ہی ہلکی ہو جائے۔ تو اتنی بات کہیں گے فیکشف الحجاب، فیکشف الحجاب، پردہ ہٹا دیا جائے گا، جیسے ہی پردہ ہٹے گا میرے رب کا دیدار کریں گے جنتی، جیسے ہی جنت کا دیدار ہوگا نا، میرے رب کا دیدار ہوگا، تو جنتی لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ چہرے روشن، سب کچھ روشن ہو گیا، جہنم سے نکل گئے، جب میرے رب کا دیدار ہوگا تو جنت کی ہر نعمت انہیں ہلکی محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ نسخہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج یقین جانیے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے وہ نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راج پر گئے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، موسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، کہاں جاؤ واپس جاؤ، کبھی جاتے کبھی آتے، کبھی جاتے کبھی آتے، 50 میں سے 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی جاؤ، یہ 5 بھی نہیں پڑھے تو میرا تجربہ ہے، کہا کہ اب جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَإِنَّ لَكَ بِهَٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ 50 تھی 45 تو میں نے کر دی ہے لیکن میں نے اجر پہلے سے ہی لکھ دیا تھا اب تیری امت کے لوگ 5 پڑھیں گے میں سوا 50 ہی کروں گا اب دیکھ لیجیے کہ وہ 5 بھی ہم کیسے لولی لگڑی کر کے پڑھتے ہیں جبکہ رب کا دیدار پیسوں کے ذریعے سے نہیں رب کا دیدار ان نمازوں کے ذریعے سے میرے نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے ہے 5 پڑھنی ہے یقین جانیے کتنے بد نصیب ہیں کہ 5 کیا پڑھنی ہے جمعہ پڑھنا ہے وہ بھی بھاگ بھاگ کے کوئی ایسے بھی ہیں جمعہ بھی نہیں وہ نماز کیا پڑھنی ہے صرف عیدین کی نماز پڑھنی ارے بڑی اللہ کی قسم خوش نصیب ہو تو ہم سب خوش نصیب ہیں میرا رب فرشتوں سے ہمارے بارے میں پوچھتا ہے کیسے وَيَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ یہی فجر کی نماز یہی عصر کی نماز جو رب کے دیدار کا ذریعہ ہے یہاں پر کیا کہا دن اور رات کے فرشتے تمہارے درمیان میں چکر لگاتے رہتے ہیں ایک گروہ آتا ہے ایک چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے کچھ رات کے فرشتے ہیں کچھ دن کے فرشتے ہیں ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار رات کے فرشتے ہیں دن کے فرشتے ہیں چکر لگاتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز کون سی نماز ہے رب کا دیدار عصر کی نماز رب کا دیدار یہ 2 وہ نمازیں ہیں ان کی حفاظت ہو گئی بقیہ نماز کی حفاظت ہے ان کی حفاظت ہو گئی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن رب کا دیدار نصیب ہوگا جمع ہوتے ہیں فرشتے بھی ان 2 نمازوں کے اندر پھر جن فرشتوں میں رات گزاری ہوتی ہے نا ثم يعرج الذين باتوا فيكم پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے درمیان میرے نبی فرماتے ہیں رات گزاری ہوتی ہے وقت رب کی طرف چلے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اب دیکھیے جب جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ پھر رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے جبکہ رب سب جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں گئے تھے سب جانتا ہے لیکن یقین جانیے پوچھنے کی وجہ کیا ہے ذرا غور کرے کہ تم اتنے خوش نصیب ہو کہ رب میری اور آپ کی عبادت کے بارے میں فرشتوں سے گواہی لے رہا ہے یہ تمہارا درجہ معمولی نہیں ہے یہ کوئی ہلکی عبادت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اس عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی قسم دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی جا کر ٹکرے مار لو رب کے برابر اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات رب فرشتوں سے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے بتلانا چاہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل کے اندر پیدا کیا ہے یہ میرے وہ بندے ہیں کہ فرشتوں تم بتلاؤ کہ کہاں سے آئے ہو میرے بندوں کو کئی فترتم عبادی میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو اللہ اکبر یہاں کوئی آپ بندہ پوچھ لینا صحیح یہ بندہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں رہتا ہے اسلام کو ہوتی کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے میں یقین جانے اپنے ساتھیوں سے ملتا ہوں اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے علاقے کے اندر آ کر تو رب اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھے خوش نصیبی نہیں ڈائریکٹ تو ہم کو پتہ ہی ہے اب فرشتے کیا کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون کہ اللہ ابھی جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں نا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے گئے تو پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے آئے ہیں تو پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے یہ فرشتے میری اور آپ کی گواہی رب کے پاس دیتے ہیں اب مجھے بتلا دو کہ کس کو یہ پسند ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں میں عصر کی نماز پڑھوں میں نمازوں کی حفاظت کروں اور کیا ہوں کہ فرشتوں کے پاس گواہی آئے فرشتے
سے جا کے گواہی دے. ہم سب کو پسند ہے یہ. میرے خیال میں صبح کی ہال ہمارا بڑھ جانا چاہیے. تو وہ کیا کہتے ہیں, بڑی خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. صبح سارے جان سے مار دیتے. شہادت بھی چاہیے, اور کیا ہے وہ پڑھنا بھی نہیں ہے, رب کا دیدار بھی چاہیے, نماز بھی نہیں پڑھنی ہے, پورا شہر بھی بنوانا ہے, لیکن کیا ہے پوچھ نہیں لگنی چاہیے. میرے بھائیوں یقین چاہیے. یہ دو نمازوں کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے خاص باتیں آپ کے سامنے, بڑے واقعات آپ کو اس کے اوپر ملیں گے. آئیے جس نماز سے میں اور آپ آج غافل ہیں, جس کو کوئی ہم حیثیت نہیں دیتے, کتنے نوجوان, کتنے بزرگ, کتنی ماں اور بہنیں, کتنی بیٹیاں 3 گھنٹے کی فلم, ڈرامے, اور یہ ڈرامے میں یتیم ہو گئے, فلمیں میں یتیم ہو گئی. اب موبائل, اتنی ماں کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے جتنی آج موبائل سے محبت ہے. یقین چاہیے. بچے کو خاموش کروانا, پہلے قرآن سنا کر, لوری دے کر, لیکن آج بچے کی زبان کو بند کروانا ہے, آنسو خوش کروانے ہیں تو موبائل دے کر کروائی جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ بیوی کو خوش کرنا ہے تو موبائل کی گفٹ میں دے کر وہ خوش ہوگی. دنیا جہاں کی چیزیں دے دو, اس کو چاہیے تو ایک موبائل چاہیے. اللہ کی قسم, گھروں کے اندر جو ہے یہ بگاڑ کا ذریعہ. پہلے میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے موبائل نہیں تھا کتنی پیاری زندگی گزرتی تھی. کبھی ناراضگی ہو گئی, وہ اپنے علاقے میں پہنچتے یہاں سے سعید آباد, نواب شاہ, سامگڑھ جہاں بھی جانا ہے 2-4 گھنٹے لگتے, اس کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. تو پھر کہاں جانا ہے, زندگیاں 50 سال زندگیاں گزارتی. آج 50 دن شادی کو نہیں رہتے ہیں, بیوی اپنے گھر میں, دوسرا اپنے گھر. ہم ان اسباب پر غور نہیں کرتے کہ گھروں کے اندر ناراضگی کے اسباب کیا ہے. سب سے بڑا سبب کہ میرے اور آپ نے اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ کر ہم دنیا داری کے اندر کھو گئے, جس کے بارے میں رب نے کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. ایک حدیث آپ کے ساتھ ممکن ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہم خوبصورت ہونے کے باوجود, ہینڈسم ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود نمازوں سے دور. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ حدیث پر بات ختم کرتی ہے, اس کو غور سے سننا کہ کتنی تکلیف کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے چند لمحات پہلے کیا الفاظ کہے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حقوق العباد, حقوق اللہ کا خیال کرتا ہے. یہی دین ہے, یہی دین ہے. کہا کہ الصلاۃ اللہ کی عبادت کرتی ہے, وما ملکت ایمانکم اپنے غلاموں کا, نوکروں کا, حاریوں کا, آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ہے. بتلا دیا کہ صرف اللہ کی عبادت یہ بھی دینداری نہیں, صرف لوگوں کے حقوق پورے کر کے اور اللہ کے حقوق کو تباہ کر دینا یہ بھی دینداری نہیں. دینداری حقوق اللہ, حقوق العباد ہے. عبید اللہ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا, الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سن لینا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو پڑھ لیا, اس کو سن لیا, میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. جس وقت میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں ہر دفعہ ایک نئی کیفیت تاریخ ہوتی ہے. مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کے بارے میں اچھا ظرف ہے. انشاءاللہ ہم عمل کریں گے, اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ مجھے کیا ہو گیا. اللہ نے پاؤں دیے, ہاتھ دیے, آنکھیں دی, کان دیے, ناک دیا, گھر دیا, سب کچھ میرے پاس, میں اللہ کے گھر کو آباد کیوں نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
کہا کہ کاش کہ آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بتلا دیتی تو فرماتی ہے کہ لوگ سن لیجیے، بلا کیوں نہیں، ذرا سنیں۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو رہے ہیں، ہوش میں آتے ہیں پھر بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں پھر بے ہوش، کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ ایسا وقت آیا، اصل الناس، پہلا سوال کیا، فکر کیا، اصل الناس، کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرماتی ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک نماز نہیں پڑھی، ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضروری ماء فی المکسب، میرے لیے ایک بڑے برتن کے اندر ٹب میں پانی رکھ دو۔ میری اور آپ کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے پانی رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، جب بالکل سیٹ ہو گئے، فریش ہو گئے، نہانے کے بعد جانے کی کوشش کی، فأغمي علیہ، کہاں جانا چاہتے تھے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ امام کا۔ لوگ کہاں ہیں؟ مسجد میں، جانے لگے، فأغمي علیہ، فریش ہو گئے تھے لیکن اتنی طاقت نہیں تھی، مرض بڑھ گیا تھا، وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے، ثم آفاق، پھر کچھ دیر کے بعد سنبھلے، طبیعت سنبھلتی ہے، پھر سوال کیا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ٹنڈو آدم کہنے کے والے صاحب، ذرا غور کریں۔ جب ہوش میں آئے پھر دوسرا سوال کیا، اصل الناس، میں اور آپ اپنی بیماری میں چیختے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے دوائی دے دو، مجھے میڈیسن دے دو، مجھے کسی حکیم کو دکھلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، دوبارہ اٹھے ہیں، پھر سوال کیا، اصل الناس، مجھے بتلاؤ کہ لوگوں نے رب کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں کیا؟ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے کہا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امام آئیں گے تو ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو تھوڑی سی تاخیر ہوئی، میں نے دوسرے کو ہاتھ مارا، چل سائیں تو آگے ہو جائے، نماز پڑھا دے۔ امام کا کیا کب آئے گا؟ وہ مقتدی کیسے، وہ امام کیسے؟ یقین چاہیے، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ نماز کون سی تھی؟ عشاء کی نماز ہے۔ پھر کہا کہ میرے لیے ضروری ماء فی المکسب، میرے لیے بڑے برتن کے اندر ٹب میں لگن میں پانی رکھ دو۔ کہتی ہے کہ ہم نے پانی رکھ دیا، ذرا غور کرنا، پانی رکھ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد تھوڑا فریش ہو گئے، ہوش میں آ گئے، ثم ذهب لينوء، پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، فأغمي علیہ، اتنی شدت ہے کہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ہے اتنی تکلیف؟ ہمارے تو پیٹ میں ہلکا سا درد ہو جائے تو یقین جانیے پورے گھر کو مسجد بنا لیں گے، لیکن قریب میں مسجد ہے وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کہاں سے لائے؟ یہ جذبہ کہاں سے لائے؟ یہ میرے نبی کی جو اللہ کی عبادت میں طرف تھی، یہ کہاں سے لائے؟ مساجد خوبصورت ہے لیکن مساجد کیا ہے؟ وہ رب کی عبادت سے خالی ہو گئی۔ اسی طریقے سے آئے اور فوری نکلنے کی کوشش۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، پھر یہی سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال، اصل الناس، مجھے بتلاؤ میرے صحابہ، گھر والوں، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اندازہ کریں فکر کتنی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، ابھی تک آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر کہا کہ میرے لیے 3 مرتبہ غسل کر لیا، بیماری کی شدت کو دیکھیے، پھر بے ہوش ہوئے۔ اب چوتھی مرتبہ جب ہوش میں آتے ہیں، پھر کہا اصل الناس، اصل الناس، اصل الناس،
نے نماز پڑھ لی، جواب ملا کہ لا ہم ينتظرونک یا رسول اللہ، ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ والناس وقوف فی المسجد، لوگ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دوسرا امام نہیں، بس اسی امام کا انتظار ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ اس امام ہی کے پیچھے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا۔ جیسے ایک صحابی کا جنازہ ہے، میرے نبی نے دعائیں شروع کر دی جنازے کے اندر، ہم تو منٹوں کے اندر وہ فارغ کر دیا، چلے بھی گئے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یہ جنازہ پڑھنے سے پہلے اس دعا کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں۔ صحابی رسول پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، آگے صحابی کا جنازہ ہے نا۔ جب دعا کو سنا تو دل میں خواہش کی کاش کہ یہ مرنے والے کی جگہ پر میں ہوتا اور یہ دعائیں میرے نبی میرے لیے پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہاں بھی ایسے مقتدی تھے کہ نہ جانے پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جب چوتھی مرتبہ بھی نہیں جا سکے، اتنی بیماری کے اندر اضافہ ہو گیا، مرض کے اندر اضافہ ہو گیا، تو پھر کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ اول، ہم تو انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے، پہلا خلیفہ کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون۔ اللہ کی قسم نہ ہم حضرت علی میں فرق کرتے ہیں نہ ابو بکر صدیق میں فرق کرتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر صحابی جنتی ہے، اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ فضیلت بیان کی، جو علی کی فضیلت بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق کی اپنی فضیلت بیان کی، عمر فاروق کی اپنی بیان کی، عثمان غنی کی اپنی فضیلت بیان کی ہے، اور سب کو جنت کی بشارت، سب کو دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دینی۔ ان چاروں خلفاء کے بارے میں کیا، تمام صحابہ کے بارے میں میرے رب نے یہ کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب ایمان مجھے وہ قبول ہے، سب سے پہلے یہ چار صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد کے صحابہ ہیں، ایسا ایمان نہیں تو مجھے کسی کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور ہم کس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ نماز ایک نہیں پڑھتی اور ان چکروں میں پڑے ہوئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ جب اشارہ دے دیا، یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہی، کسی حدیث کے الفاظ ہیں وَجَدَ مِن نَفْسِهِ خِفَّةً، اپنے جسم کے اندر تھوڑی سی ایک جان محسوس کی، طاقت محسوس کی، یعنی کہ گھر کے اندر بیٹھ گئے، یقین جانی اب پھر وہی بات آ گئی کہ وہاں اشارہ دے دیا، یہاں تھوڑی سی طاقت آئی، دو لوگوں کے سہارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ادھر بھی ہاتھ رکھا، ادھر بھی ہاتھ رکھا، ایک طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے بھائی ہم کسی کے اندر تفریق نہیں کرنا چاہتے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے، اور کہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، یہاں دونوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اب پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، پاؤں اب یوں رکھتے ہیں، پاؤں یوں جا رہے ہیں، یعنی یہ جو انگلیاں ہیں یہ کھچڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ میرے رب کا حق پورا کرتا ہے۔ آج مجھے بتلا دیجیے ہم میں سے کسی کو اتنی تکلیف ہو، اللہ کی قسم، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں پہنچے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، مجھے اگر انشاءاللہ پھر ٹائم ملا تو میں اسی موضوع کو یہیں سے اٹھاؤں گا، کیونکہ ٹائم جو میں نے کہا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب درد محسوس کریں کہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی نے جو سبق صحابہ کرام کو دیا، اس سبق کو صحابہ کرام نے کس طریقے سے لیا، کیونکہ خود فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، لیڈر اسے بھی کہتے ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں جب کار ہوتا ہے، زخمی کیا گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا،
کیا پیغام دیا؟ پیغام یہی تھا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن میرے رب کا حق نہ جائے. کھڑا کر دیا، گھر چلے گئے. اتنے زخم ہے کہ کچھ اندر محفوظ نہیں ہے. اسی حالت میں کسی نے یاد کروا دیا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. پھر یہ نہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں تمیز نہیں ہے، میری حالت نہیں دیکھتے. اللہ کی قسم تاریخی جملہ کہا، فرمایا نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. ہاں مجھے نماز پڑھنی چاہیے. اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کے آخری ایام میں یہ جملہ ہے. وہی جملہ جو میرے نبی نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. بے شمار اس پر باتیں. میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، جتنا بیان کیا آپ نے سنا، سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام ساتھیوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ محترم نے بہت لمبا تعارف کروا کے پھر بھی آخر میں یہی کہا کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میرا گاؤں روڈ خیر محمری مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. تو میں یہاں پر بھی آج اسی علاقے کے اندر ٹھہرا ہوا ہوں. اسی علاقے کے اندر نوبتی چوک اپنا علاقہ ہے، جمن شاہ اپنا علاقہ ہے، اور مرکزی مسجد ہماری منی ڈیاری کے اندر ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی تعارف میں نہ لائیں کہ کراچی سے آئے ہیں. ہم ٹنڈو عالم کے باشندے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہی کے رہنے والے ہیں، پہلا حق ہمارا ہے کہ ہم بیان کریں، پھر جو دور سے آئے ہیں وہ بیان کریں. تو جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.